الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ نزید آپ کے سامنے چوتھے پارے کی تلخیص ذکر کی جائے گی۔ آج جن مضامین کو ذکر کیا جائے گا ان کو ابتدا میں آپ کے سامنے میں پہلے ذکر کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ نزید۔ اس کے بعد یہودیوں کا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کہ آپ ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں، وہ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد اہل کتاب کا تحویل قبلہ کے وقت بیت المقدس کو کعبہ بیت اللہ سے افضل کہنا، یہ ذکر کریں گے۔ ان کا یہ دعویٰ کیا صحیح ہے یا غلط ہے، ان کو آج انشاءاللہ نزید ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، یہ قرآن کی روشنی میں آج چوتھے پارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے، یہ ذکر کریں گے انشاءاللہ نزید۔ اور سورہ نساء ہے اس کا ذکر کریں گے، اور محرمات رشتے ذکر کریں گے۔ چوتھے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا، اللہ کے راستے پہ خیرات کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، صدقہ کرنا، اس کے متعلق ہمارے ذہن میں کیا معیار ہے کہ اللہ کی راہ پہ ہم کتنا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں؟ کیا ہمارے پاس جو کچھ ہے، جو مال جائیداد ہے، جو مال و متاع ہے، کیا ہم سارا خرچ کر دیں تب اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ تو یہ اس سوال کا جواب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے محبوب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، اے محبوب ان سے ارشاد فرما دیں، انہیں فرما دیں کہ جو تمہاری ضرورت سے، تمہاری حاجت سے زائد ہے اسے تم خرچ کرو، اسے تم صدقہ کرو، اسے تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ضرورت اور حاجت سے زائد ہو اسے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، اسے ہمیں لوگوں کی امداد کی صورت میں دینا چاہیے۔ اسی کی وضاحت میں ایک حدیث مبارکہ جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نسائی شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس ایک اشرفی ہے، میں اسے خرچ کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں اسے کہاں خرچ کروں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ایک اشرفی کو اپنی ذات پہ خرچ کرو۔ اس بندے نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ایک اور بھی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ دوسری اشرفی اپنی اولاد پہ خرچ کرو۔ پھر اس بندے نے عرض کی یا رسول اللہ ایک اور بھی ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تیسری اشرفی جو تمہارے پاس ہے اس کو اپنے گھر والے، اپنے خاندان پہ خرچ کرو۔ اس بندے نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ایک اور بھی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا اسے اپنے نوکروں، اپنے ملازموں، اپنے خدام پہ خرچ کرو۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ ایک اور بھی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تمہاری مرضی ہے، اب جہاں چاہو اس کو خرچ کر لو۔ تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بیان فرما دی ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ روپیہ پیسہ ہے سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھو، اپنی ذات پہ خرچ کرو، اس کے بعد اپنی اولاد پہ خرچ کرو، اس کے بعد اپنے خاندان پہ خرچ کرو، اس کے بعد اس کے تمہارے پاس ملازم موجود ہیں، خدام موجود ہیں، وہاں پہ خرچ کرو۔ پھر بات آتی ہے صدقہ آگے کرنے کی، پھر اپنے عزیز و اقارب کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، پھر جا کے وہاں پر خرچ کرو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک ترتیب بیان فرما دی کہ جب بھی ہم خرچ کریں گے تو ہماری خرچ کرنے کی ترتیب اس انداز سے ہونی چاہیے، صدقہ کرنے کی اس انداز سے ترتیب ہونی چاہیے۔
اسی طرح حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہیں، بڑے مالدار ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں. جیسے ہی آیت اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، تو صحابہ کرام کے اندر دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی انفاق فی سبیل اللہ کریں. یہ صحابی بھی اسی شوق کے اندر آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک باغ ہے، میں بہت اسے محبوب رکھتا ہوں، عزیز رکھتا ہوں، بہت ہی پیارا باغ ہے، بہت پھل دیتا ہے، اس باغ کو میں اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورے کے لیے حاضر ہوئے کہ میں کہاں خرچ کروں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ باغ جا کے اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو، ان پہ جا کے خرچ کرو. جب یہ ارشاد فرمایا تو جب گئے اور جا کے اپنے چچا کے بیٹوں کو یہ دے دیا، ہدیہ کر دیا، اس میں گفٹ کر دیا، ان کو یہ صدقہ کر دیا. وہ بھی خوش ہو گئے، ان کی ضروریات بھی پوری ہو گئیں اور یہ انفاق فی سبیل اللہ ان کا ثواب بھی ہو گیا. تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ترتیب جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائی ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات، دوسرے بعد اپنے اولاد کو، اپنے خاندان کو، اس کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو دیکھو، پھر اپنے اہل خانہ کے بعد جو آپ کے پاس ملازم ہیں انہیں جا کے خرچ کرو، اس کے بعد کسی اور کو خرچ کرو. ہماری صورت یہ حال یہ ہے کہ ہم جب بھی خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، ہم کسی کو کوئی امداد کی صورت میں دیں گے تو شہر کے دوسرے کونے میں جا کے وہ صدقہ کریں گے، وہ مال دیں گے، وہ وہاں جا کے خرچ کریں گے. لیکن جو ہمارے اپنے ساتھ قریبی رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، خونی رشتہ دار بیٹھے ہیں، انہیں نہیں دیتے. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس فرمان کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. اپنے پہلے اپنی ذات کو، اس کے بعد خاندان کو، پھر اپنے خاندان میں جو قریب بیٹھے ہوئے پھر انہیں خرچ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمیں آگے جا کے کسی غریب کو دینا چاہیے. الحق للقریب ثم للبعید، پہلے قریب والوں کا حق ہے، اس کے بعد دور والوں کا حق ہے. اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہے، میں اسے بہت زیادہ محبوب بھی رکھتا ہوں، میرے پاس ہے بھی وہی، اور میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہتا ہوں. آپ مشورہ دیں میں اسے کہاں خرچ کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے ارشاد فرمایا اسے تم اپنے پاس ہی رکھو، اس پر کاشتکاری کرو. کاشتکاری کرنے کے بعد پھر جو پیداوار ہو اپنے اوپر بھی خرچ کرنا اور اس کے بعد کہیں اور بھی خرچ کرنا جہاں تمہارا دل چاہے، غریبوں کی مدد بھی کر لینا. اب حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دونوں کا حکم علیحدہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم فرما رہے ہیں تم اپنے پاس وہ زمین کا ٹکڑا رکھو، اور ادھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم فرما رہے ہیں تو اپنے خاندان میں جا کے اس کو خرچ کر دو، اسے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے تعلیم دے رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں. دونوں کے حکم میں فرق ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی حیثیت کو جانتے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ اور نہیں ہے، اور ادھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رئیس شخص ہیں، امیر شخص ہیں. اگر وہ ایک باغ دے بھی دیں گے تو ان کی ضروریات چلتی رہیں گی، ان کی حاجت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ پریشان نہیں ہوں گے، وہ مفلوق الحال نہیں ہوں گے. اگر عمر فاروق کے پاس جو یہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے یہ تقسیم کر دیں گے، آگے دے دیں گے تو یہ مفلوق الحال ہو جائیں گے. ہمیں جو بھی خرچ کرنا ہے اپنی ضروریات سے زائد خرچ کرنا ہے. وہ نہ ہو جو کچھ ہو ہم خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں اور اس کے بعد خود بھیک مانگتے رہیں، تو یہ تعلیمات اسلام کے خلاف ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل العفو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو تمہاری ضروریات سے زائد ہو اسے جا کے تم اللہ کی راہ پہ خرچ کرو.